تاریخ اسلام میں کتنی ہی ایسی صالحات عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی اولادوں کی قربانیاں، اپنے شوہروں کی قربانیاں، اپنے بھائیوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تاریخ اسلام انہیں حضرت خنسا، حضرت ہندہ اور حضرت خولہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ امت کی مائیں جب تک اپنے بیٹوں کو محاذوں کی طرف بھیجتی رہیں گی، اللہ رب العزت اپنی مدد اور نصرت فرماتے رہیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ایسی ہی ایک عظیم اسلام کی شیدائی عورت کا قصہ پڑھا، مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو اس عظیم خاتون کا قصہ سناؤں۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مجاہد اور بزرگ حضرت ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کا شوق اور ولولہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک بار وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، اے ابو قدامہ، آج آپ اپنے جہاد کا کوئی عجیب قصہ سنائیے۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار میں رقہ نامی شہر میں اونٹ خریدنے گیا تاکہ اس پر اسلحہ لاد سکوں۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاد کی دعوت دیتے اور ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بال عطا فرمائے ہیں جو میرے علاوہ کسی عورت کو عطا نہیں فرمائے۔ میں نے ان بالوں کو کاٹ کر رسی بنا لی ہے اور اس پر اچھی طرح مٹی مل دی ہے تاکہ ان بالوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ میری تمنا ہے کہ آپ میرے بالوں کی اس رسی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ دشمنوں کے ساتھ جہاد کے وقت کوئی ضرورت مند مجاہد اس رسی کو گھوڑے کی لگام میں استعمال کر لے تاکہ میرے بالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار نصیب ہو جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا خاوند اور خاندان سب اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے جہاد کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بھی شریک ہوتی۔ حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں، پھر اس نے وہ رسی مجھے دی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، میرے شہید خاوند نے اپنے پیچھے ایک لڑکا بھی چھوڑا ہے جو قرآن کریم کا عالم، گھوڑ سواری کا ماہر اور راتوں کو قیام کرنے والا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے۔ اس کی عمر 15 سال ہے، ابھی وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمین پر گیا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی روانگی سے پہلے آ جائے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کے حضور بطور ہدیہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھیج دوں گی۔ میں آپ کو اسلام کی حرمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری اجر و ثواب حاصل کرنے کی تمنا ضرور پوری کرنا۔ حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں، میں نے وہ رسی لے لی اور اسے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں اپنے رفقا سمیت رقہ سے روانہ ہو گیا۔ ابھی ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعہ کے پاس پہنچے تھے کہ ایک گھڑ سوار نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ ہم رک گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم چلتے رہو، میں اس گھڑ سوار کو دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ گھڑ سوار آ پہنچا اور اس نے ملاقات کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ کی ہمراہی سے محروم نہیں فرمایا اور مجھے ناکام نہیں لوٹایا۔ میں نے کہا، اے عزیز، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ کر فیصلہ کر سکوں کہ تم پر جہاد لازم ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر لازم ہوگا تو ساتھ لے جاؤں گا، ورنہ واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے چہرہ کھولا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس کے چہرے پر ناز و نعمت کے آثار چمک رہے تھے۔ میں نے کہا، بیٹا، تمہارے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا،
میں اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے نکلا ہوں، وہ اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان کی طرح قبول فرما لے۔ حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے بیٹے کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ، اگر اجازت دیں تو آ جانا، ورنہ ان کی خدمت کرو، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے اور ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نوجوان نے کہا اے ابو قدامہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو اپنے بالوں کی رسی دی ہے۔ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید ہوں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے جہاد سے محروم نہ رکھیں۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا علم بھی حاصل کر لیا ہے، گھوڑ سواری اور تیر اندازی بھی سیکھ چکا ہوں۔ آپ میری عمر کو نہ دیکھیں، میری والدہ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں واپس لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے پیارے بیٹے کافروں سے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا اور اپنی جان اللہ کو پیش کرنا اور اللہ تعالی کے قرب کی جستجو کرنا اور اپنے شہید والد اور ماموں صاحبان کے ساتھ جنت میں ملنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی نعمت نصیب فرما دے تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے 70 اہل خانہ اور 70 پڑوسیوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہا اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے دل کا پھول اور کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں اسے تیرے سپرد کر رہی ہوں، اسے اپنے والد کے قریب کر دے۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے جب یہ باتیں سنی تو رونے لگا۔ لڑکے نے کہا اے چچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو میرا بچپن دیکھ کر رونا آ رہا ہے تو اگر مجھ سے بھی چھوٹی عمر والا کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ میں نے کہا میں تمہاری چھوٹی عمر پر نہیں رو رہا، لیکن میں تمہاری والدہ کے دل کا سوچ کر رو رہا ہوں، اور اس بات پر بھی کہ تمہاری شہادت کے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ بہرحال ہمارا لشکر روانہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کے معمولات کو غور سے دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غافل نہیں ہوتا تھا۔ جب ہمارا لشکر چلتا تو وہ ہم میں بہترین گھوڑ سوار تھا، اور جب ہم کسی منزل پر رکتے تو وہ ہمارا خدمتگار بن جاتا تھا۔ وہ مسلسل اپنے عزم کو مضبوط اور اپنی چستی کو دوبالا اور اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے میں لگا رہتا تھا، اور خوشی کے آثار اس کے چہرے سے پھوٹتے نظر آتے تھے۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ہم نے دشمن کے علاقے کے بالکل قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ ہم روزے دار تھے اس لیے وہ نوجوان ہمارے افطار کے لیے کھانا بنانے لگا۔ اچانک اسے اونگ آ گئی اور وہ سو گیا۔ نیند کے دوران وہ مسکرانے لگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹے آپ نیند میں ہنس رہے تھے؟ اس نے کہا میں نے ایک ایسا عجیب خواب دیکھا جس نے مجھے خوشی سے ہنسا دیا۔ میں نے پوچھا تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میں عجیب و غریب سبز باغ میں ہوں، میں اس میں گھوم پھر رہا تھا کہ میں نے چاندی کا ایک محل دیکھا جس پر موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس کے سونے کے دروازے پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں نے پردے ہٹائے، ان لڑکیوں کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش آمدید کہنے لگی۔ میں نے ان میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا جلدی نہ کرو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ پھر میں نے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ یہ مرضیہ کا خامند ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھا تو محل کے اوپر والے حصے پر سرخ سونے کا کمرہ تھا جس میں سبز زمرد کی ایک مسہری تھی جس کے پائے چاندی کے تھے۔ اس پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ سورج کی طرح تابناک تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ میری نظروں کو مضبوط نہ فرماتے تو کمرے کا حسن اور لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میری عقل زائل ہو جاتی۔
اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی خوش آمدید اے اللہ کے ولی اور اس کے محبوب، تم میرے ہو اور میں تمہاری ہوں۔ میں نے چاہا کہ اسے سینے سے لگا لوں تو کہنے لگی ابھی رکو، جلدی نہ کرو، میری اور تمہاری ملاقات کل ظہر کی نماز کے وقت ہوگی۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب سن کر میں نے کہا بیٹے تم نے بڑی خیر کی بات دیکھی، اب خیر ہی ہوگی۔ صبح کے وقت اعلان جنگ ہو گیا، ہر طرف آوازیں آنے لگیں، اے اللہ کے سپاہیوں سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت پاؤ۔ اسی درمیان میں دشمن کا بڑا لشکر سامنے آ گیا۔ ہم میں سب سے پہلے اسی نوجوان نے حملہ کیا اور دشمنوں کو خوب قتل کیا اور ان کے جتھے کو اس نے توڑ دیا اور ان کی صفوں میں قلب تک گھستا گیا۔ میں نے اسے اس طرح لڑتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر میں نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا اے بیٹے تم ابھی بچے ہو اور لڑائی کے گرو سے واقف نہیں ہو، اس لیے پیچھے واپس چلو اور اس طرح دشمن کے درمیان نہ گھسو۔ اس نے کہا چچا جان کیا آپ قرآن مجید کی یہ آیت نہیں سنتے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں لڑو تو پیٹھ نہ پھیرو۔ تو کیا اے چچا جان آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ کر جہنم والوں میں سے ہو جاؤں؟ ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دشمن نے اچانک حملہ کر دیا اور وہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور ہر شخص اپنے طور پر لڑائی میں لگ گیا۔ اس دن بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب لڑائی تھمی تو شہداء کی تعداد گننے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر شہداء کے درمیان گھومنے لگا، ان کا خون زمین پر بہہ رہا تھا اور خون اور غبار کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ابھی میں گھوم رہا تھا کہ میں نے اسی نوجوان لڑکے کو گھوڑوں کے سموں کے درمیان مٹی اور خون میں تڑپتے دیکھا۔ وہ زخمی حالت میں کہہ رہا تھا اے مسلمانوں میرے چچا ابو قدامہ کو میرے پاس بھیجو۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ خون غبار اور سموں کے نیچے روندے جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا اے میرے بیٹے میں ابو قدامہ ہوں۔ اس نے کہا اے چچا جان رب کعبہ کی قسم میرا خواب سچا نکلا، میں اسی رسی والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اسے گود میں لے لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اس کے چہرے سے خون اور غبار صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا پیارے بیٹے قیامت کے دن شفاعت کے وقت اپنے چچا ابو قدامہ کو بھول نہ جانا۔ اس نے کہا آپ جیسوں کو نہیں بلایا جا سکتا۔ پھر کہنے لگا چچا جان وہ ہود جس کا میں نے رات کو آپ سے تذکرہ کیا تھا میرے سرہانے کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے جلدی کرو میں بہت مشتاق ہوں۔ چچا جان اگر آپ واپس چلے گئے تو میری غمگین اور بے چین ماں کو میرے خون آلود کپڑے دے دیجئے گا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی وصیت کو پورا کیا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں نے بزدلی نہیں دکھائی، اور میری طرف سے اسے سلام بھی کہہ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اے چچا جان میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، وہ ابھی 10 سال کی ہے۔ میں جب گھر آتا تھا وہ سلام کر کے میرا استقبال کرتی تھی، اور جب میں گھر سے نکلتا تھا وہی سب سے آخر میں مجھ سے جدا ہوتی تھی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ کے واسطے واپس آنے میں زیادہ دیر نہ کرنا، جب آپ کی اس سے ملاقات ہو اسے میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ تمہارے بھائی نے کہا ہے اے پیاری بہن اب قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی، ہم نے اسے دفن کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جب ہم اس لڑائی سے واپس لوٹے تو رقہ شہر میں بھی آئے۔ میں فوراً اس نوجوان کے گھر روانہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچی جو شکل و خوبصورتی میں اس نوجوان جیسی تھی دروازے پر کھڑی ہے اور ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے، چچا جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے جہاد سے۔ تو پھر پوچھتی، کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا؟ وہ کہتا، میں تمہارے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے جب یہ سنا تو میں اس کے پاس پہنچا۔ مجھ سے بھی اس نے وہی پوچھا کہ چچا جان آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاد سے۔ کہنے لگی، کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ سارے لوگ آ رہے ہیں، میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا، مگر میں نے اس بچی کی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کہا، بیٹی اس گھر کی مالکن کو بتاؤ کہ ابو قدامہ سے بات کرے۔ میری آواز سن کر وہ خاتون نکل آئی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ خوشخبری دینے آئے ہو یا تعزیت کرنے؟ میں نے کہا، مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیے۔ کہنے لگی، اگر میرا بیٹا واپس آ گیا ہے تو پھر تم تعزیت کرو، اور اگر وہ شہید ہو گیا ہے تو پھر تم خوشخبری سنانے والے ہو۔ میں نے کہا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا تحفہ قبول فرما لیا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، کیا واقعی قبول فرما لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اسے میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا۔ پھر میں بچی کی طرف بڑھا اور میں نے کہا، بیٹی تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے بعد اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ یہ سن کر بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے ہلایا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ میں نے نوجوان کے کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کیے اور میں نوجوان اور بچی کے انتقال پر صدمے اور اس عورت کے صبر و استقلال پر تعجب کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو دوستو دیکھیے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں لگی ہیں۔ آج اسلام مفت میں ہمیں ملا ہے تو ہم نے سمجھ رکھا ہے شاید اس کے لیے کوئی قربانی نہیں لگی، اس کے لیے کوئی بیٹے ذبح نہیں ہوئے، اس کے لیے کوئی بھائی جام شہادت نہیں نوش فرما گئے۔ اللہ رب العزت کا یہ دین بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے، اور یاد رکھو آگے بھی اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے تو قربانیوں کی بدولت فرمائیں گے۔ الحمدللہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو، خامدوں کو، اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ان کی یہ اولادیں جنت میں پہنچ چکی ہیں، ان کے خامد جنت میں پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ عارضی دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ عارضی جدائیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر جنت میں جب اللہ رب العزت شہید کی ماں کو، شہید کی بہن کو، شہید کی اہلیہ کو، شہید کے ورثاء کو اجر عطا فرمائیں گے اور منازل عطا فرمائیں گے اور جنت کی خوبصورتی عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا جب نصیب فرمائیں گے، اپنا خوش ہو جانا، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، تو اس وقت سارے لوگ کہیں گے کاش ہم بھی شہیدوں والے ہوتے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو شہداء کے وارث ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں جب ہر کوئی دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، دولت کی طرف بھاگ رہا ہے، بینک کی طرف بھاگ رہا ہے، زمینوں کی طرف بھاگ رہا ہے، مبارک ہیں وہ مائیں، مبارک ہیں وہ بہنیں، مبارک ہیں وہ گھر والیاں جو اپنے اپنے بچوں کو، خامدوں کو، بھائیوں کو جہاد کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے محاذوں کی طرف بھیج رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مجاہد بنا دے اور اپنی اولادوں کو بھی مجاہد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن ایسی ماؤں کے پاؤں تلے اٹھنا نصیب فرمائے۔